وہ باری قدم اٹھائے سرخ جوڑے کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازے کو پاؤں کی زوردار ضرب سے ٹھوکر لگاتے وہ طوفان کی طرح اندر آیا۔ حسب معمول ارمش شاہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، آنکھیں جیسے شعلے برسا رہی تھی۔ علیزہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایشن کو سلا کر فارغ ہوئی تھی۔ اس نے زوردار آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ ابھی وہ پوری طرح سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے قریب آ پہنچا۔ ارمش، اس کے لبوں سے نام بمشکل ادا ہوا ہی تھا کہ اس نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ علیزہ کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کی پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے جا لگی، جبکہ ارمش کا وجود اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ارمش کی آواز دھیمی مگر خطرناک حد تک بھاری تھی۔ علیزہ نے نظریں جھکا لی، مگر اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ ہوش تو تب ٹکانے لگے جب ارمش نے ایک ہاتھ دیوار پر اس کے سر کے پاس رکھ دیا، جیسے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، جبکہ دل کسی سوکھے پتے کی مان لڑنے لگا تھا۔ اب نہ جانے سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کے لیے ارمش شاہ پھر سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کے ساحر آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کو تو وہ بھی ڈگمگا گیا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا تھا۔ تم علیزہ سلطان، کس کی اجازت سے تم نے فائز کو ہاتھ لگایا تھا؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جلدی اور پرتپش لہجے میں بولا تو وہ منمنائی، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ ارمش؟ اس نے ارمش شاہ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ارمش شاہ نے اس کے ہاتھوں کو پوری طاقت سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر سامنے کھڑے شخص کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں گئی؟ کس کی اجازت سے تم نے میری فائلز کو ہاتھ لگایا؟ اب کی بار وہ حلق کے بل داڑا تھا۔ آپ مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کو بہنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ فضول کے ڈرامے بازی میرے سامنے مت کیا کرو۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک تو میرے منع کرنے کے باوجود میرے پرسنل میں گھستی ہو، اور پھر یہ رونا دھونا مچا لیتی ہو۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ مجھے کتنی نفرت ہوتی ہے ایسے ڈرامے بازیوں سے اور ایسے ڈرامے کرنے والیوں سے۔ تبھی وہ خود میں ہمت جمع کرتی آخر بول اٹھی تھی، واہ ارمشا، ایک بات تو بتائیں، اگر آپ کو عورت ذات سے اتنی ہی نفرت تھی تو کیوں شامل کیا آپ نے مجھے اپنی زندگی میں؟ اور پھر مجھ سے پہلے بھی تو آپ کی ایک ادب بیوی تھی، وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی، اور پھر اس عورت سے اب ایک بیٹی بھی ہے، تو پھر آپ کی یہ نفرت میرے حصے میں کیوں آتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ کیونکہ آپ نے مجھ سے شادی… وہ خود کو آزاد کروانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر ارمش شاہ کی مضبوط گرفت سے آزادی پانا اس کا کامنی سی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی عورت کو اپنی بیوی بنانے کا۔ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھ جیسی عورت سے؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ پچھلے 3 مہینوں سے مسلسل یہی بات سن رہی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بے دردی سے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولی، اپنی آواز نیچے رکھو، مجھے تمہارا یہ لہجہ پسند نہیں ہے۔ زبان چلانے کی قیمت چکانی پڑے گی تو تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور ہاں، اگر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا، تو وہ ہلکا سا چکا۔ اس کے لبوں پر بہت ہی پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ محترمہ، تم سے شادی کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی ننھی سی ایشل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ میری بیٹی، اس کے لیے تمہیں لایا گیا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے میرے نزدیک۔ اور ہاں، دوبارہ میرے سامنے اس لہجے میں بات کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، اور سوچو اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، محترمہ، سارے خاندان کے سامنے ذلیل رسوا ہو جاؤ گی۔ تمہاری تو ویسے بھی کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ تمہاری اپنی ماں کی وجہ سے تمہاری ماں کی حقیقت سے پورا زمانہ واقف ہے، اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ گئی ہو یا کسی اور زبان میں سمجھاؤ؟ وہ سخت سے زہریلے لہجے میں بول چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا دل اس کے زہریلے لفظوں کے نشستر سے لہو لہان ہوا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ چند لمحے وہ آنکھیں بند کیے خود کو کمپوز کرتی رہی، اور پھر جو بولی تو اس کا لہجہ نم آلود تھا۔ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکیاں دینے والے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر ارمیشا، کیونکہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتی۔ آپ تو مجھے کیا ہی عزت دیں گے؟ جو شخص ایک لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی کا درجہ نہ دے سکے، اس کی عزت نہ کر سکے، تو وہ بلا کیا ہی کسی کی عزت کرے گا؟ میرے ماضی کی جو بھی کہانی ہے وہ میرے ماضی کا حصہ تھی، اور میں جانتی ہوں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی لوگوں کی ذہنی گندگی اور خرافات۔ تو پلیز آئندہ میری ماں کے بارے میں بات کرنے سے پرہیز کیجیے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، تو شوق سے دیں۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر میرے نصیب میں آپ آزمائش بن کر آئے ہیں تو میرا خدا مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرے گا، اور کیا پتہ اس آزمائش کے بعد وہ میری جوڑی میں میرے صبر کا میٹھا پھل ڈال دے، اور آپ کا غرور آپ کی انا سمیت زمین بوس ہو جائے گا۔ پوری سچائی آپ کے سامنے ہوگی، تب آپ کے پاس بولنے کے الفاظ بھی نہیں ہوں گے۔ اور میں کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں رہی، اس کی دیلی پڑتی گریب سے خود کو ایک ہی جھٹکے میں آزاد کرواتی اس کے پہلو سے گزر کر چلی گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر اسٹل کھڑا رہ گیا تھا۔ علیزہ سلطان کے الفاظ نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی دھمکی سن کر، اس کی باتیں سن کر وہ لڑکی ٹوٹ جائے گی، آنسو بہائے گی، مگر اس نے ارمیش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس چیز کا احساس دلا دیا تھا کہ وہ اچھی عمر کی لڑکیوں کی طرح نادان نہیں تھی، اور نہ ہی بے بسی سے آنسو بہا کر کسی کونے میں چھپ جانے والی لڑکی تھی۔ آہ! وہ چلایا اور زور سے مکہ دیوار پر مارا۔ اس کے یوں چلانے پر ایشل اٹھ چکی تھی، اور اب وہ پوری قوت سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اس کے یوں شر کرنے پر وہ جو پہلے ہی تباہ ہوا تھا بری طرح جن چلا گیا۔ وہ اس کو واپس نہیں بلانا چاہتا تھا، کیونکہ اب سوال اس کی انا کا تھا۔ وہ ایشل کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میری پیاری بیٹی، ارمیش نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ارے میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ تیرا ہی باپ ہوں میں، کیوں اتنا رو رہی ہو میری جان، میری گڑیا؟ وہ اسے بہلاتے بہلاتے تھک چکا تھا، لیکن اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ عورتیں بھی نا پتہ نہیں کیوں الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہیں، کہو کچھ تو کرتی کچھ ہے۔ اب اسے ہی دیکھ لو، کب سے کہہ رہا ہوں بیٹا چپ کر جاؤ، مجال ہے جو اپنے باپ کی ایک بھی سنتی ہو۔ اور وہ کل کی آئی لڑکی، نہ جانے اس نے میری چھوٹی سی بیٹی پر کیا جادو کر دیا ہے، یہاں اولاد اپنے باپ کو ہی بھول بیٹھی ہے۔ ایشل کچھ بھی سنے بغیر بس اپنا باجا بجانا جاری رکھے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے وقت ہی راستہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے یہ تو بہت بری طرح رو رہی ہے، لیکن علیزہ نے بھی ابھی اسے سلایا تھا۔ تم کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے تم علیزہ کو پریشان کرو؟ اب اپنی ہی بچی کو کچی نیند سے جگا دیا ہے نا، دیکھو کیسے رو رہی ہے۔ حیران ہوتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولی تو ارمیش نے ڈانٹ پیسی۔ موم، میں نے نہیں، آپ کی اس زبان دراز بہو نے جگایا ہے۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ کوئی بھی بات کہوں تو اس کو الٹا سمجھ آتی ہے، جس کام سے روکوں وہی کرتی ہے۔ پتہ نہیں پوری دنیا میں آپ کو یہ نادر نمونہ ہی کیوں پسند آیا تھا۔ راستہ نے اپنے لاڈلے سپوتر کو غور کر دیکھا۔ تو تمہیں کون سا احساس ہے؟ تمہارے سارے کالے کرتوت میرے سامنے ہی ہیں، میری زبان نہ کھلواؤ، تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ ضرور تم نے ہی کوئی حرکت ایسی کی ہوگی، اتنے معصوم نہیں ہے تم۔ ماں ہوں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے فوراً ہی چپ کروا دیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتا ہوا ایشل کو ان کے ہاتھوں میں دیتا، خود لمبے لمبے ڈنگ برتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی گیلری میں موڑا ہی تھا کہ اسے دوبارہ سے راستہ بیگم کی آواز سنائی دی تھی۔ اچھا ارمیش بیٹا سنو، تمہارے روم میں تمہاری کچھ فائلز پڑی ہوئی ہیں،
مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے تو کہیں کوئی پیپر ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو میں نے وہ اٹھا کر اپنے روم میں رکھ دی تھی۔ جب تمہیں چاہیے ہو تو میرے کمرے سے لے لینا۔ ارمش کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا وہ فائلز علیزے نے نہیں اٹھائی تھی؟ اسے لگا کہ اس کا دماغ پوری طرح شل ہو چکا ہے۔ آج تو سب کچھ ہی جیسے وہ غلط ہو رہا تھا۔ اس نے بلا وجہ علیزے کو اتنی کڑی کسیلی باتیں سنا دی تھی۔ تبھی راستہ بیگم کی آواز پھر سے سنائی دی۔ اب یہ نہ ہو کہ تم بول جاؤ کہ میں نے تو پھر بتایا نہیں، اور پھر اس کا الزام بھی علیزے کے سر پر ڈال دو، اور نہ ہی اسے میرے کمرے میں اپنی چیزیں لینے بھیجنا۔ اور تمہارے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہے، تم نے خود ہی تو اسے کہا تھا۔ وہ سرسری انداز میں اپنی بات مکمل کرتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا، اور پھر بقول ارمش شاہ کے اس کی زبان درازی یاد کرتے ہی اس نے خوف سے سر جھٹکا۔ اسے ایک ڈوز ملنی چاہیے تھی، کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ بلکہ مجھے تو اس کی برین واشنگ بہت پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی۔ کم از کم آج مجھے جواب میں اتنا کچھ بول کے تو نہ جاتی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ زمان کے پاس جانے کا تھا، جس کا بچپن کا دوست تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف جب اسے وہی آواز سنائی دی، جیسے لگا کہ کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ نہیں، اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ دوبارہ سے موبائل کانوں سے ہٹایا اور اسکرین پر موجود اس نمبر کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ اس کا نمبر تو نہیں تھا، لیکن آواز تو اس کی ہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی پل وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ہر ایک چیز، نہ تو اسے ایشل یاد تھی، نہ ہی اسے اپنی ماں یاد تھی، اور نہ ہی علیزے سلطان۔ 4 مہینے پہلے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنکھیں یہ بٹن دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ براؤنیز علیزے کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ ڈبہ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا حشر بگڑ گیا ہوگا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کی دوست کی برتھ ڈے تھی، اور اس کے لیے کیک نہیں بنوا سکی تھی کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اس کے لیے 2 براؤنیز لے جائے گی تاکہ اس کا منہ میٹھا ہو جائے۔ یہ بھی بڑی مشکل سے دادی جان سے پیسے نکلوائے تھے، ورنہ معمولی سی پاکٹ منی کے علاوہ اسے ایک پٹی کوڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ یہی سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں محترمہ؟ الو جیسی اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائٹس ہیں، اگر آپ ان کا استعمال کر لیں گی تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی روشنی میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی بل آئے گا۔ انتہائی کاٹدار لہجے میں بولتا وہ ارمش شاہ تھا۔ علیزے سے سلطان کو سامنے کھڑے شخص کا یوں جواب دینا سراسر بدتمیزی لگا تھا۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر اشش کر اٹھی تھی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی تھی، مگر اس وقت وہ کافی لیٹ ہو رہا تھا۔ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور وہ اس لڑکی سے الجھ کر اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو مسٹر، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں اپنے راستے پر ٹھیک چل رہی تھی۔ آپ نے اپنا راستہ تبدیل کیا تھا۔ اگر موبائل چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو مہربانی کر کے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر چلائیں جہاں پر دوسروں کو آپ کی وجہ سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ ارمش شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ محترمہ، اگر آپ کو امیجنیشن کی دنیا میں سفر کرنے کا شوق ہے تو مہربانی کر کے کوئی ناول پڑھنا شروع کریں۔ خرافاتی دماغ کو کہیں کسی کام میں لگائیں، دوسروں کے ساتھ ٹکرے نہ ماریں۔ وہ دو بدو جواب دے رہا تھا۔ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ ہٹو ہٹو اب راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں میں۔ اس کے معمولی سے حلیے پر ایک تنزیہ نظر ڈالتا ہوا وہ انتہائی ہتک امیز لہجے میں بولا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ لڑکی جان بوجھ کر اسے ٹکرائی ہے اور اس کا قیمتی وقت برباد کر رہی ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اپنے دھیان میں آ رہا تھا، اور اس وقت وہ اپنے مینیجر سے ہی بات کر رہا تھا۔ تبھی وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ نے میرا نقصان کیا ہے۔ جب تک آپ یہ نقصان پورا نہیں کریں گے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ارمش نے اپنے والیٹ سے 5-5 ہزار کے 3 نوٹ نکالے اور اس کے منہ پر اچھال دیے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا۔
بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کو طرز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ اس کی حالت پر ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا، لو اٹھا لو، 15,000 مل گیا ہے تمہیں، اور کیا چاہیے؟ جیسے لڑکیوں کو اپنی عزت کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ قریب سے گزرنے والی آنٹیوں نے بغیر کچھ پتہ لگائے ہی لقمہ دے دیا تھا۔ وہ پیسے وہیں پر چھوڑتی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی تھی۔ بیگ میں صرف گھر جانے کے ہی پیسے پڑے ہوئے تھے۔ دوست کی طرف جانے کی بجائے وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں آئی ہو آپ ہی؟ دماغ خراب ہو گیا میرا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے علیزہ بیٹا؟ یہ لو ٹھنڈا پانی پیو۔ اماں آپ ان سے آج پوچھ ہی لیں کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہیں، نہ جانے کہاں کا غصہ ہم پر آ کر اتارتی ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی حیدر منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ اماں آپ نہیں جانتی کیا ہوا آج۔ بیکری میں مجھ سے ایک انتہائی بدتمیز انسان ٹکرایا تھا۔ مجھے زہر لگتے ہیں اس طرح کے لوگ جن میں احساس نام کی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو دولت مند ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ساری کائنات خرید سکتے ہیں، اور بولتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ان کے الفاظ سامنے والے کے دل پر کیا ستم ڈال رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے آنسوں سے بھر گئی تھی۔ صفیہ نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ان کی صابر اور فرما بردار بیٹی تھی، لیکن لوگوں کی باتیں اسے الجھا رہی تھی، اور وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری بیٹی کے پاس بھی ڈھیر سارا پیسہ ہوگا۔ امی مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے وہ سکون والی زندگی چاہیے۔ مجھے کسی امیر شخص سے شادی نہیں کرنی، مجھے ایسے انسان سے شادی کرنی ہو جس کے اندر احساس ہو اور جس کا دل موم کا بنا ہو۔ مجھے پتھر دل لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے جن کو اپنے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس رات میں اس نے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ آخر وہ کمرے سے باہر نکلتے برآمدے میں آ گئی تھی، جہاں حیدر بیٹھا رات گئے تک اسٹڈی کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ اس نے سرخ آنکھوں سے حیدر کی جانب دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں اسے بول نہیں پا رہی۔ بڑے مجمع میں اس نے میرے منہ پر وہ پیسے پھینکے تھے۔ قصور سارا میرا ہے۔ مجھے وہاں پر ہینگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، گٹیا کمینہ کہیں کا۔ اچھا آپ ہی دفع کریں، وہ جو کوئی بھی تھا، یہ تو دیکھو کتنا زبردست اور ہینڈسم بندہ ہے یہ ارمی شاہ۔ آج کل ٹک ٹاک پر صرف اور صرف اسی کی ہی چرچے ہیں۔ مجھ پر اپنی اسٹڈی کا اتنا برڈن نہ ہوتا تو میں بھی بالکل ارمی شاہ کو فالو کرتا، ٹک ٹاکر بن جاتا۔ اس نے ایک ویڈیو اس کا دکھائی تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ دیکھیے تو کتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس کی، علیزہ نے دان پیستے ہوئے کہا۔ یہی وہ گھٹیا انسان تھا جو مجھ سے شاپنگ مال میں ٹکرایا تھا۔ او ہیلو میڈم، آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سول سرونٹ بھی ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی پیاری سی بیٹی بھی ہے۔ بہت ہی ڈیسنٹ بندہ ہے۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ حیدر تو زیادہ ہی ارمی شاہ کے بارے میں جانتا تھا، اور اب کس شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ تم ذرا ایک بات کلیئر کرو، تم میری سائڈ پر ہو یا اس گھٹیا انسان کی سائڈ پر؟ آف کورس میں آپ کی سائڈ پر ہوں۔ اب اس انسان کی نیچر جیسی بھی ہو، لیکن اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ بندہ بڑا پیارا ہے۔ جس لڑکی کی قسمت میں جائے گا اس کا نصیب جاگ اٹھے گا۔ ویسے پھر سے ارنی شاہ کی تصویر دکھاتے ہوئے بولا تو علیزہ میں نفرت سے حیدر کا ہاتھ جھٹکا۔ دور کرو اسے مجھ سے، زہر لگ رہا ہے مجھے۔ یہ اب اگر دوبارہ تم نے اس کا نام لیا تو میں تمہیں دھکے مار کر ابھی گھر سے نکال دوں گی۔ ارے کیا ہو گیا آپ ہی؟ بس میں سو ہی جاتا ہوں، وہ بیچارگی سے کہتا اپنی بکس اور دیگر چیزیں سمیٹنے لگا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری باتیں تھیں جو وہ علیزہ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت بے حد غصے میں تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن کی ڈانٹ کھا کر اکثر یوں ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا موڈ کافی حد تک خوشگوار تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ ہی پریہ کی شادی بھی آ رہی ہے اور میرے سارے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی شادی میں پہن چکا ہوں، اور مجھے بتائیں کہ میں نیا جوڑا کہاں سے سلواؤں؟ اماں تو بالکل بھی پیسے نہیں دیں گی، اور پھر آج کل کے درزی تو
اتنی سور کی قیمت نہیں ہوتی جتنی سلائی بٹور لیتے ہیں۔ وہ منہ پھلائے ہوئے اپنا ہی دکھڑا رو رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر جانے کی، تمہیں اندازہ تو ہے چچی جان کی پچھلی بار بھی انہوں نے ہمیں کتنا زیادہ جج کیا تھا۔ بس کر دیں آپ ہی، اب ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق تو نہیں توڑ سکتے ہیں، اور یہ اماں جان کا حکم ہے کہ ہم دونوں ہی فریحہ کی شادی پر جا رہے ہیں۔ میں تو اپنے لیے کپڑوں کا بندوبست کر ہی لوں گا، میرے بہت سارے دوست ہیں جو میرے ایک اشارے پر کپڑوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ آپ اپنے لیے سوچ لیں، کل کا مجھے مت کہیے گا کہ حیدر۔ اسے چپل اٹھا کے دیکھ کر وہ باقی کی بات اصول ہی چھوڑ گیا، وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ سلطان کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، جبکہ وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ بی ایس کر رہی تھی، جبکہ حیدر ریگولر کالج جاتا تھا۔ ان کے ابا جان ایک سرکاری ملازم تھے جن کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ماہانہ ملنے والی پینشن سے گھر کے معاملات چل رہے تھے، اور جو ایک ساتھ ڈھیر ساری پینشن ملی تھی وہ شروع میں ہی ان کے چچا جان نے دھوکے سے ہڑپ لی تھی۔ تب سے علیزہ سلطان کو اپنے خاندان والوں سے شدید نفرت تھی۔ ان دنوں ان کی ماں کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ روز رات کو انہیں بخار ہو جاتا تھا، اور کبھی کمزوری کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتے تھی۔ کھانسی جب شروع ہوتی تھی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ان کو کون سی بیماری ہے۔ اس دن بھی اس نے اپنی ماں کو الٹیاں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ باقی ان کے پاس گئی تو دیکھا کہ پورے فرش پر خون ہی خون تھا۔ وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ اماں یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے جلدی سے وہاں پر پانی گرا دیا، مگر اتنی جلدی وہ خون کہاں ختم ہونے والا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اماں، آج میں آپ کو ہر حال میں اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں گی، اور آپ مجھے انکار نہیں کریں گی؟ صفیہ نے سر جھٹکا۔ نہیں، بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو تم فریحہ کے ساتھ شادی پر جانے کی تیاری کرو۔ آج مہندی ہے اس کی، اور تم لوگوں کی چچی نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو جلدی بھیج دوں، صبح تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، انہوں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہاں پر گئی تو دھیان بار بار بھٹک کر اپنی اماں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ ہزاروں طرف کے وسوسے اور وہم اس کو اپنے ہی اندر کوڑے مار رہے تھے۔ اچانک ہی اسے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ چھوٹے بچوں سے اسے بہت محبت تھی۔ تقریباً 4 سال کی بچی ایک عورت نے اپنی گود میں اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ علیزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آنٹی راستہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آنٹی، سے مجھے دے، میں کوشش کرتی ہوں۔ پہلے تو راستہ بیگم حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سچ نبی خوبصورت لڑکی کو ایک بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ تب بھی انہوں نے اسے ایک شادی پر دیکھا تھا۔ انہیں وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، بولی بالی، انہیں اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ نہیں بیٹا، یہ تمہیں تنگ کرے گی، بہت ضدی ہو گئی ہے یہ۔ علیزہ مسکرا دی۔ نہیں نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اسے مجھے دے، میں اسے چپ کرواتی ہوں۔ اس نے وہ بچی اپنی گود میں اٹھا لی اور پھر اسے لے کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ لڑکی لگتی تو خاندانی تھی، مگر وہ اس پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر ارمش، پہلے تو وہ بچی چیختی چلاتی رہی، لیکن جب علیزہ نے اسے کینڈیز لے کر دی اور ساتھ ہی چاکلیٹ بار، تو وہ روئی روئی بیبی آئے سے علیزہ کو دیکھتی بے حد معصوم لگی تھی۔ راشدہ بیگم اپنی پوتی کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی تو وہ اس لڑکی کی گود میں ہی تھی۔ وہ لڑکی وہاں پر ٹہل رہی تھی، کبھی اس بچی کے گالوں پر پیار کرتی اور کبھی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی۔ ان کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارمش کی زندگی میں آ جائے۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو اسے اور اس کی اولاد کو سنبھال سکے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ویسے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب موڑا، اور اگلے ہی لمحے ارمی شاہ اس کے بازوں سے ایشل کو چھین چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی طریقہ بھی ہے تم نے یا نہیں؟ اس نے وویلا مچاتے ہوئے کہا۔ وہ دل ملا گیا۔ شٹ اپ، یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟
کس کی اجازت سے تم نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا ہے؟ مجھے تو تم پہلے ہی ٹھیک عورت نہیں لگتی تھی. تمہارا میرے بچے کو اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا؟ علیزہ سلطان کا خون پھول اٹھا. خدا کا خوف کر جائے اور بس کر دے. بہت ہو گیا ہے اب. اگر دوبارہ آپ نے مجھ پر الزام لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جو سلوک آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر میں ابھی آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کروں. باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے. ارمش مربوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو کم کرتا راستہ بیگم کی آواز گونجی. ارے بس بس ارمش بیٹا، تم بھی حد کرتے ہو. یہ تو ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ زہر خندہ لہجے میں بولا. میں ان کو نہیں جانتا ہوں، نہ ہی کوئی دلچسپی ہے. اس نے کھنٹرے لہجے میں جواب دیا اور دیکھ کے اس قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا. شکر ہے یہ لڑکی کہیں میری رشتہ دار نے، ورنہ میں ایسے رشتہ داروں کو جہنم میں جھونک دیتا. وہ سخت تباہ ہوا تھا جبکہ راستہ بیگم نے افسوس مری نظروں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا. وہ علیزہ سلطان کے سامنے خود کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی. اذان اس کے بازوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا اور اس کے منہ پائیں چانٹے بھی مار رہا تھا کیونکہ وہ دوبارہ سے مائرہ کے پاس آنا چاہتا تھا. آنٹی آنٹی. 4 سالہ عائشہ نے پہلا لفظ بولنا سیکھا تو سیکھا بھی کیا آنٹی. وہ جل کر کباب نہ ہوتا تو کیا ہوتا. پچھلے 3 گھنٹے سے وہ مسلسل اپنی بیٹی کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی تو اسی کا خون ہے. ضدی اور ہر دم. اسے تو بس وہ چاکلیٹ اور کینڈیز کھلانے والی آنٹی چاہیے. تو وہ سخت گھبرایا ہوا اور پریشان سا اسے بازوں میں اٹھائے یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا. اس کے بازو بری طرح تھک چکے تھے لیکن اپنی ننھی سی ایشل کو چپ کروائے بنا بھی اسے کہاں چین تھا. ایشل 4 سال کی ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی تک ایک لفظ بھی بولنا نہیں سیکھ پائی تھی. سب نے بہت کوشش کی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو بولنا سیکھ ہی جائے لیکن وہی ڈاک کے 3 بات. ارمش نے اس کے لیے ایک نینی بھی رکھی تھی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی تھی جس نے اپنی ننھی سی ایشل کو ایک نینی کے حوالے کر دیا تھا. وہ خود تو سارا دن موبائل پر مصروف رہتی، اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرتی. جب ایشل روتی تو اسے بری طرح مار پیٹ کرتی. اسے بار بار دودھ پر کر فیڈر پلاتی رہتی جس کی وجہ سے ایشل بری طرح بیمار ہونا شروع ہو گئی تھی. ارمش اس کے حوالے سے بے حد پریشان تھا. وہ چھوٹی سی بچی بلا کسی کو کیا ہی بتاتی کہ نینی اسے کس قدر بری طرح مارتی پیٹتی ہے. یہ تو ایشل کی قسمت اچھی تھی کہ ایک دن وہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا اور اس نے نینی کو ایشل کے ساتھ برا سلوک کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے فوراً سے پہلے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور پھر اس نے ایشل کے حوالے سے دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا تھا. دوسری طرف راشدہ بیگم نے علیزہ سلطان کے متعلق ساری معلومات نکلوا لی تھی. وہ اپنی ماں کے ارادوں سے پوری طرح بے خبر تھا. ارے یہ تو اس بیوہ راشدہ کی بیٹی ہے. بیچاری کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا. بڑی مشکل سے زندگی کاٹی ہے ان ماں بیٹی نے اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری کی کسی جگہ پر شادی بھی نہیں ہو رہی. اور پھر حیدر تو ابھی صرف 14 سال کا ہے. بہت اچھی بچی ہے، اپنے بھائی کو پڑھا لکھا بھی رہی ہے. اچھا. راشدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی. اگر بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ کیوں نہیں مانگتی ہیں؟ وہ بری طرح سٹ پٹا گئی. ارے کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو غریب خاندان سے اپنی بہو لے کر آ جاؤں؟ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے اور اس کی بیوی بھی لاکھوں میں ایک ہونی چاہیے. اگر جہیز نہیں ہوگا تو کیا میرا بیٹا ساری زندگی گھر کی چیزیں بنانے میں اپنی کمائی لگاتا رہے گا؟ صفیہ نے تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ خاص بنایا ہی نہیں کہ لوگوں کے منہ ہی بند کر سکے. اس موکی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں لاؤں گی. انہوں نے فوراً سے ہی اپنے تیور بدلے تھے. راشدہ بیگم کو ان پر افسوس ہو رہا تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا لیکن اس بارے میں سب سے پہلے ارمش سے بات کرنا بھی ضروری تھا. انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارمش کے ہاتھوں ایموشنل بلیک میل نہیں ہونے والی اب، بلکہ اب اس بار وہ اس کو منا کر ہی رہیں گی. بس بہت ہو گیا. آخر کب تک ایشل کو اس طرح دن رات سوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ اسے ماں کی ضرورت تھی، ممتا بھری گود تھی اور پھر ارمش کو بھی تو سنبھالنے کے لیے وہ ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھی جو بہت صابر اور سلجھی ہوئی ہو. یار آپی
تمہیں پتہ ہے ارمی شاہ نے اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ میں نے 1-2 بار انہیں دور سے دیکھا ہے۔ ان کی شکل نہ کچھ ہمارے چھوٹے ماموں سے ملتی جلتی لگتی ہے، کہیں ہمارے رشتہ دار تو نہیں؟ حیدر نے اس کا جی جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بس 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 کر جاؤ، یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، چھپ ہو جاؤ۔ تمہارا ارمش نامہ اب اگر بند نہ ہوا تو میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ وہ چلائی تو حیدر بدک کر دور ہوا۔ توبہ توبہ، یہ ظلم مت کیجیے گا، کتنی خونخوار ہوتی جا رہی ہیں آپ، اس نے شرارتی انداز میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے لاکھ انکار کے باوجود ان کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئی۔ جو خبر اسے سننے کو ملی، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی امی جان کو کینسر تھا، وہ ابھی پہلے سٹیج پر تھا، علاج ممکن تھا لیکن اس کے لیے ایک باری رقم چاہیے تھی، جبکہ اس کے پاس تو دوائیاں خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے چچا جان کو کال ملائی تاکہ ان سے مدد طلب کر سکے، مگر چچا نے فوراً ہی اپنی مجبوریوں کا رونا شروع کر دیا تھا۔ ابھی کچھ پہلے ہی تمہیں تو پتہ ہے کہ فریحہ کی شادی ہوئی ہے، سارا پیسہ وہیں پر خرچ ہو گیا ہے۔ بیٹا ہاتھ بہت ہی تنگ ہے، تم انہیں سرکاری ہاسپٹل لے جاؤ، وہاں بھی اب بہت اچھا علاج کیا جاتا ہے، مریضوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر بابی کو وہاں لے جاؤ۔ وہ اپنے آنسو پیتی ضبط کر رہ گئی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی پر انہوں نے ڈھیر سارا پیسہ اڑایا تھا، مگر اپنی بھتیجی کو دینے کے لیے ان کے پاس ایکسکیوزز اور جھوٹے لاروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ماموں جان کو بھی کال ملائی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ سب نے چسکے لے کر پوچھا ضرور تھا، لیکن کسی نے بھی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اپنی ماں کا علاج کرواؤں گی، چاہے اس کے لیے اسے حیدر کی تعلیم کا خرچہ ہی کیوں نہ بند کرنا پڑے۔ اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہر حال میں جاب تلاش کرے گی، کیونکہ کپڑوں کی سلائی سے اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے تھے کہ وہ گھر کے خرچے کے علاوہ اپنی ماں کے علاج کروا سکے۔ اسی شام راشدہ بیگم اس کے لیے اپنے بیٹے ارمیش شاہ کا رشتہ لے کر آ گئی تھی۔ انہوں نے اسے کیسے بنایا تھا، یہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب کی بار راشدہ بیگم نے اسے اپنے سائے کی قسم دی تھی۔ میں اسے کہا تھا کہ تمہاری ہر منمانی میں نے برداشت کی ہے، مگر اس بار تم ہر حال میں میرا حکم مانو گی، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے، دیکھنا تم اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگو گے۔ صرف اور صرف ایک بار اس لڑکی کو موقع دے کر دیکھو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ راشدہ بیگم نے جب صفیہ بیگم سے ان کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ ششو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ ارمیش پہلے ہی شادی شدہ تھا اور ایک اسپیشل بچی کا باپ بھی تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس جگہ پر جھونک سکتی تھی؟ انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا۔ انکار سن کر راشدہ بیگم دل محسوس کر رہتی تھی، لیکن وہ صفیہ بیگم کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ علیزہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی، یعنی اگلے 3 دنوں تک وہ مسلسل کوشش کرتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دن آنٹی راشدہ کو کال کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی مجبوری راشدہ بیگم کو بتائی تو وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی، لیکن بدلے میں تمہیں میری بھی مدد کرنی ہوگی۔ تب اسے پہلی بار راشدہ بیگم سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ سب امیر لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ دوبارہ سے راشدہ بیگم اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس بار اس نے شادی کے لیے حامی بڑھ لی تھی اور اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا تھا، اور حیدر کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ وہ تو خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی اس کے سب سے بڑے کرش سے ہو رہی تھی۔ ارمیش شاہ کو بھی اس بارے میں پتا تھا کہ اس کی ماں اس لڑکی کی ماں کا علاج کروا رہی ہے، اور اسے سب سے زیادہ غصہ اسی چیز پر تھا کہ وہ زبردستی ایک لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں داخل ہوتے ہوئے اس پر احسان جتائے گی، اس لیے شادی کی پہلی ہی رات
اس نے علیزے کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر میں صرف اور صرف میری بیٹی کے لیے لائی گئی ہو، مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم یہاں پہ اس وقت تک رہو گی جب تک میری بیٹی صحت یاب نہیں ہو جاتی، اور اگر تم نے اس سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، ذرا سی بات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں مصروف تھی جب ایشل کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اٹھاتی، علیزہ نے پیچھے کی طرف اس کا دھکا دیا اور ایشل کو اپنی گود میں لیتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، تمہارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے اور اسے یہ کھلونے کیوں لا کر دیے؟ تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، شکل مت دکھانا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بیچ دیے تھے۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو کیوں تکلیف پہنچاؤں گی؟ یہ میرے بچوں جیسی ہی ہے، بچوں جیسی ہونے میں اور اپنا بچہ ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے محترمہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایشل اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ اپنا بچہ کہنے میں اور اسے بچے کی طرح ٹریٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے محترم۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازو میں لیتی ہوئی لمبے لمبے ڈنگ بڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی مٹھی وسط سے بینچ کر رہ گیا تھا۔ ادھر اس کی شادی ہوئی تھی اور ادھر اس کی ماں کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ حیدر نے بھی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جب اس کی امی کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے یہ سب کچھ ان کی وجہ سے کیا ہے تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی تھی۔ علیزہ نے ان کو تسلی دی تھی کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ مگر وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی تکلیف میں ہے، ان کا داماد ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ علیزہ جب بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی اکیلی ہی جاتی تھی، اور اب تو اس نے امی کے گھر بھی جانا کم کر دیا تھا کیونکہ ایشل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ ارمش علیزہ کو حد سے زیادہ تنگ کرتا تھا، اور اگر اسے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے اسے ایک لڑکی سے شدید محبت ہوئی تھی، دل و جان سے اس نے اس لڑکی کو چاہا تھا۔ وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے۔ اسے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ اسے حد سے زیادہ لوئل سمجھتا تھا۔ اپنی ساری محبت اس نے اسی لڑکی کے لیے ہی وقف کر دی تھی۔ حالانکہ اس کی امی جان نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، مگر اس نے اپنی ماں کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس کا جان سے بھی عزیز دوست فرحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت سیریس کنڈیشن میں تھی۔ آخری لمحات میں اس نے ارمش کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی 6 ماہ کی بیٹی تھی۔ میں اپنی بچی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ الفاظ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا۔ یہ ارمش شادی شدہ نہیں تھا، بلکہ یہ بچہ اس کے دوست کا تھا جس کو وہ پال رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے نینی رکھتی تھی۔ جب سے اس کی محبوبہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تب سے اس نے عورتوں کی ذات میں کوئی دلچسپی لینا ہی ختم کر دیا تھا۔ راشدہ بیگم بھی کچھ ہی عرصے کے بعد ملک سے باہر چلی گئی تھی کیونکہ ان کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور یوں ایشر کے ساتھ پاکستان میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ 3 سال کی ہوئی تو اسے فکر ہونے لگی کہ آخر وہ بات کیوں نہیں کرتی، اور وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی ٹانگیں بھی کمزور تھی۔ بعد میں جا کر اس کو پتہ چلا کہ نانی نے کبھی اس کا ٹھیک طرح سے خیال رکھا ہی نہیں تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹرز کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک کہ بچی کو پراپر اٹینشن نہ دی جاتی، اس کو پراپر ایکسرسائزز نہ کروائی جاتی، تب تک امپروومنٹ لانا مشکل ہی ناممکن تھا۔ اور پھر 4 سالوں کے بعد وہ عورت اس کی ماں کے کہنے پر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ علیزہ اسے شدید نفرت کرتی ہے اور وہ اس کی بیٹی کو بھی نقصان پہنچائے گی، لیکن ان 3 مہینوں میں اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ علیزہ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی علیزہ نے کبھی ارمش کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی،
اور نہ ہی ایشل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ایشل نے اب تھوڑا تھوڑا بولنا بھی شروع کر دیا تھا اور اب وہ چلنے بھی لگی تھی۔ وہ علیزے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ ارمش ایک شام جب آفس سے گھر واپس آیا تو اب وہ بابا بابا کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ارمش بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ اس نے ایشل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اسے اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فائل اماں نے وہاں سے اٹھائی ہیں۔ علیزے کو تو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ نے مجھ سے معافی مانگی ہے؟ مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ نہیں، تمہارے کان خراب ہے، وہ کہہ کر اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے پشت کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دی تھی۔ آپ کا دل کتنا ہی پتھر کیوں نہ ہو، مگر میں بھی علیزے ہوں، آپ کے دل کو موم کر کے ہی رہوں گی۔ آپ کو بتا کر رہوں گی کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ 2 دن پہلے ہی اس کی ساس نے اسے اس کے شوہر کی ساری حقیقت بتائی تھی کہ یہ بیٹی اس کی اپنی نہیں تھی بلکہ اس کے دوست کی بیٹی تھی، اور کچھ ہی سال پہلے اسے اپنی کزن سے شدید محبت ہوئی تھی۔ اس کی کزن نے اسے دھوکہ دیا تو اس عورت ذات پر اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اگلے چند دنوں تک وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف رہا تھا۔ اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اس رات جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، اس کا بہت تیز بخار تھا۔ علیزہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی تھی، اور یہ سب کچھ بھی صرف اور صرف راشدہ بیگم کو دکھانے کے لیے ہی تھا۔ وہ معمول کے تہاں کمرے میں داخل ہوئی، صوفے پر جا کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ اسے ارمش کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ارمش کا چہرہ لال تھا اور اس کی سانسیں بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ارمش آنکھیں کھولے۔ پلیز، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکنے لگی، مگر وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ علیزہ تیزی سے باہر بھاگی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ ارمش کے ماتھے پر رکھنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہوا تو اس نے بھی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی، مگر جسم ابھی بھی درد کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ارمش نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے ارمش کے سر کو دبانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ صبح تک ارمش کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت وہ اس کو جب بھی پکارتا وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس جاتی اور اسے بے چینی سے سوال کرتی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی خراب طبیعت پر بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ وہ پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ تکلیف دی ہے وہ اس کی تکلیف پر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی ہے۔ وہ جسم کے درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، ورنہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا، وہ اپنی غلط فہمیاں بھی دور کر لیتا۔ کیا تم رات کے وقت میرے پاس آئی تھی؟ وہ سو کر اٹھی تھی کہ ارمش کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں تو، اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ گڈ، یک لفظی جواب دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شکر ہے جان بچ گئی اس جلاد سے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ ایسے کیا سوچ کر تم نے میرے لیے جلاد کا لفظ چنا ہے؟ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ مسرور کن سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ خوف زدہ ہو کر پلٹی تھی، جہاں پر وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کی طرح پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس انسان کو ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل تک تو وہ اس کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا، اور آج وہ اسے اتنی اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ کہیں بخار اس کے سر پر تو نہیں چڑھ گیا تھا؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف ارمش کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھی وہ ساری دور ہو چکی تھی۔ اب اس نے علیزے کا خیال بھی رکھنا شروع کر دیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو مد نظر رکھتا تھا، اور اس کی ضروریات کو بھی اس کے کہے سے پہلے پورا کر دیتا تھا۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایشل کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ ملازمہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی۔ بیگم صاحبہ، وہ سب ہو گیا ہے، وہ ارمش صاحب کی کزن ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ علیزے کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ کیا وہ انسان اسے چھوڑ دے گا؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ اب تو اسے ایسا لگتا تھا
کہ اسے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے اور ارمش کی کزن. لیکن جب وہ نیچے گئی تو ارمش نے اپنی کزن سے اس کا تعارف اپنی بیوی کی صورت میں کروایا اور اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے. وہ اپنی گردن جھکا کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی، یعنی وہ اس شخص کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. وہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا. شام کا وقت تھا. ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی. علیزے بھی وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی. تبھی ارمش نے علیزے کو نرمی سے آواز دی. علیزے ڈارلنگ، ذرا چائے لے آؤ، آج تھکن بہت ہے. علیزے نے فوراً اسپات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی. وہ جانتی تھی کہ وہ دن بھر دفتر کی مصروفیات کے بعد سکون چاہتا ہے اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اسے گھر میں کوئی کمی محسوس ہو. لیکن ڈرائنگ روم کے صوفے پر ایک اور وجود بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ ارمش کی پرانی محبت تھی اور وہ لڑکی جو کبھی اس کی زندگی کا خواب تھی، لیکن وقت اور حالات نے ان دونوں کو الگ کر دیا تھا. آج وہ بلا اجازت نہیں بلکہ خود ارمش سے ملنے آئی تھی. اس کی آنکھوں میں ارمش کے لیے شدت موجود تھی. شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ ارمش نے اس سے محبت کی تھی، لیکن بدلے میں اس عورت نے ارمش کو دھوکہ دیا تھا. ارمش، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ کیا ہماری وہ ساری یادیں ختم ہو گئی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے. ارمش نے چند لمحے خاموشی اختیار کی. وہ ماضی کے اوراق کو پلٹتے ہوئے تھوڑا الجھ گیا تھا. یہ سچ تھا کہ اس عورت کو ارمش نے دل و جان سے چاہا تھا، لیکن بدلے میں ارمش کو کیا ملا؟ فریب. اور پھر اسی وقت اس کی نظر اس دروازے کی طرف گئی جہاں سے علیزے کبھی بھی چائے کی ٹرے لے کر آ سکتی تھی. اس کے دل میں سکون کا ایک عجیب سا احساس ابھرا. وہ جان گیا تھا کہ اس کی اصل محبت اب وہ نہیں جو سامنے بیٹھی ہے، بلکہ وہ ہے جو کچن میں مصروف ہے. میں ماضی میں بہت کچھ چاہتا تھا، ارمش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اب میری زندگی بدل چکی ہے. میری بیوی میری محبت ہے، میری ضرورت ہے اور میری خوشی ہے. میں اپنی زندگی میں کسی کو شامل نہیں کر سکتا. نہیں ارمش، تم ایسے نہیں کر سکتے. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. اس نے رونا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی آنسو ارمش کو تکلیف نہیں دے رہے تھے. ارمش نے گہری سانس لی. محبت سے خواب یا شدت کا نام نہیں، محبت ذمہ داری کا نام ہے. علیزہ نے مجھے دکھایا ہے کہ ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس نے مجھے عزت دی، سکون دیا اور ہر حال میں ساتھ کھڑی رہی. اسی دوران علیزہ کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کے سامنے چائے رکھی تھی. اسے اندازہ تھا کہ لڑکی کون ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شک یا بدگمانی نہ تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے. اس نے بس نرم لہجے میں کہا، چائے پی لیجیے. لیکن اس لڑکی نے علیزہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہاں سے چلی گئی تھی. کمرے میں خاموشی تھی. لڑکی جا چکی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد ارمش کے دل پر جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا ہو. وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا. علیزہ اس کے سامنے تھی، مگر وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ کہہ رہی تھی. ارمش نے اس کی طرف دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون اترا. اس نے دھیرے سے کہا، علیزہ، میری اصل زندگی تم ہی ہو. علیزہ نے نظریں جھکا لی. وہ جانتی تھی کہ ارمش اب اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتا تھا. تبھی ارمش نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ارمش نے پیار سے اس کی طرف دیکھا. علیزہ، وہ لڑکی میری کزن تھی. میں نے اس سے محبت کی تھی، لیکن اس سے میری محبت کی قدر نہیں تھی. میری نظر میں وہ میرے ماضی کی غلطی تھی اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور تم میرا سب کچھ ہو. علیزہ کے گال سرخ پڑنے لگے اور اس نے سر جھکا لیا، مگر دل کی اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ جان گئی کہ ارمش کا دل اب مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے. وہ دھیرے سے بولی، آپ نے پہلے تو کبھی میری اتنی تعریفیں نہیں کی. اس نے منہ بناتے ہوئے سوال کیا تھا. ہاں، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر تم ہواؤں میں اڑنے لگی تو پہلے ہی تمہاری زبان. علیزہ نے اسے گھورا. او ہیلو، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں آپ کی وجہ سے کرتی ہوں. ارمش نے اسے میٹھی نظروں سے دیکھا. اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ سر پٹا کر وہاں سے کھسکنے لگی تھی.
لیکن ارمیش اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ علیزہ نے خود کو ارمیش کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی آج اس کی دسترس میں تھی۔ کل جو اس کے کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، آج اس کے پہلو میں لیٹی اس کے دل کا سکون بنی تھی۔ کل تک وہ جسے بد لحاظ، بد زبان اور بدتمیز سمجھتا تھا، آج اس کی کل کائنات تھی۔ اس لڑکی نے اسے خوشیاں ہی خوشیاں دی تھی۔ اس لڑکی کی بدولت عشق جلدی ریکور کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی تھی اور اپنے قدموں پر چلنے لگی تھی۔ یہ اس کی محنت اور محبت کا ہی تو صلہ تھا۔ علیزہ نے سب کچھ بہت طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ارمیش شاہ کو علیزہ سلطان سے جانے کب اتنی محبت ہو گئی کہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی اور باہر چاندنی کھڑکی سے اندر اتر کر فرش پر بکھر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا پردوں کو سرسرا رہی تھی، جیسے رات خود اس لمحے کو خوبصورت بنانے میں لگی ہو۔ ایشن سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے ننھے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ علیزہ خاموشی سے اس پر چادر درست کر کے پلٹی تو دیکھا۔ ارمیش دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں آج ویسی نہیں تھی، ان میں سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور چاہت تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ علیزہ نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ ارمیش دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، ہر قدم جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ تمہیں؟ اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ اور سوچ رہا ہوں میں نے تمہیں پہچاننے میں کتنی دیر لگا دی۔ علیزہ کی پلکیں جھک گئیں، اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو کر۔ ارمیش اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے کے پاس آ کر رک گیا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور یہی اس کی اجازت تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے علیزہ۔ اس کی آواز میں سچائی تھی اور تھوڑی سی ندامت بھی۔ علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آہستہ سے بولی، بس ساتھ دیا ہے آپ کا۔ ارمیش ہلکا سا مسکرایا، اور یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کہیں مت جانا، وہ سرگوشی میں بولا، میں نے بہت مشکل سے تمہیں پایا ہے۔ علیزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کہیں نہیں جا رہی، اس نے آہستہ سے کہا، اب تو یہ گھر ہی میری دنیا ہے۔ ارمیش نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس بار علیزہ نے مزاحمت نہیں کی، وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ارمیش نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، ایک لمبا پرسکون سا لمس، جیسے وہ اپنی ساری بے چینی، سارا ماضی اسے ایک لمحے میں چھوڑ رہا ہو۔ علیزہ، اس نے دھیرے سے آئی لو یو سے کہا۔ علیزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کے سینے سے لگی لگی ہی مسکرا دی۔ مجھے پتا ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ ارمیش ہلکا سا ہنسا۔ نہیں، اب سننا بھی پڑے گا۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی اور وقت جیسے وہیں رک گیا۔ میں بھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ارمیش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اسے مزید قریب کر لیا، اور وہ رات جو کبھی خاموش تھی اب محبت کی گواہ بن گئی۔